حضرت ابراہیم بہت بڑے مہمان نواز تھے، صرف قربانی نہیں دیتے تھے، سارا سال بہت سارا لنگر، بہت سارا کھانا پینا، بہت ساری چیزیں جاری رہتی تھی۔ اور جتنے غریب لوگ تھے فلسطین کے، ان کو پتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لنگر جاری ہے۔ فلسطین میں جب آپ کا قیام تھا، ایک دفعہ ڈھیروں مہمان آ گئے اور کھانے کو کوئی چیز نہیں۔ حضرت سارہ اور جناب ہاجرہ دونوں اس وقت موجود تھیں۔ وہ کہنے لگی ابراہیم بہت سارے مہمان آ گئے ہیں تو کیا کریں؟ جناب سارہ کہنے لگی کس طرح کر کے ان کی مہمان نوازی کرنی؟ اور حالات یہ ہیں کہ قحط پڑا ہوا ہے فلسطین میں، مصر میں، دور دراز علاقوں میں۔ تو حضرت ابراہیم کہنے لگے یہ اللہ کے مہمان ہیں اور ہمیں رب کریم کا بندہ سمجھ کے آ گئے ہیں، اللہ ہی بندوبست کرے گا۔ فرمانے لگے میرا مصر میں ایک دوست ہے، وہ قحط کے دنوں میں غلہ جمع کر لیتا ہے، میں اس کی طرف پیغام بھیجتا ہوں، مجھے امید ہے وہاں سے غلہ ملے گا۔ 2 3 5 اونٹ والے غلام بلائے اور ان کو کہا کہ جاؤ غلہ لے آؤ مصر کے دوست سے۔ وہ لوگ کہتے ہیں ہم غلہ لینے گئے، وہاں جب پہنچے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا پیغام دیا تو آپ کا وہ دوست کہنے لگا غلہ تو بے شمار تھا، مجھے خبر نہیں تھی کہ حضرت ابراہیم کا پیغام آئے گا، تو میں تو سارا تقسیم کر چکا ہوں، لوگ لے گئے، اب تو کوئی شے نہیں۔ اب وہ خالی آ گئے 5 کے 5 اونٹ۔ جب خالی آئے تو حضرت ابراہیم کی حویلی کی دیواریں چھوٹی چھوٹی تھیں، ان غلاموں میں سے، خادموں میں سے، آپ کے ان چاہنے والوں میں سے ایک کہنے لگا یار وہ غریب تو انتظار کر رہے ہوں گے کہ غلہ لینے گئے ہیں، ہمیں روٹی ملے گی۔ چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں، وہ جب دیکھیں گے نا خالی آ گئے تو انہیں تکلیف ہوگی، اس طرح کرو بوریوں میں ریت بھر لیتے ہیں، ریت بھر کے لے جاتے ہیں، بعد میں اندر رکھ کے انہیں سمجھا بہلا لیں گے یا حضرت ابراہیم کو بتائیں گے، وہ خود ہی ان لوگوں کی دل جوئی فرمائیں گے۔ اب غلہ کی جگہ ریت بھر کے اونٹوں پہ رکھ کے لائی گئی، لا کے بوریاں جب رکھ دی گئیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام دوپہر کے وقت آرام فرما رہے تھے، بی بی سارہ اٹھی، کہتی ہیں جب میں نے دیکھا نا کہ بوریاں پہنچ گئی ہیں تو گئی، غلام کو ساتھ لیا اور اس کو جب کھولا نا تو کہتی اتنی حسین گندم میں نے پہلے کبھی دیکھی نہیں تھی، اتنا پیارا دانہ میں نے کبھی ملاحظہ ہی نہیں کیا تھا۔ فرماتی ہیں جب اس کو پیس کر چکی میں روٹیاں پکائیں تو خوشبو دور دور تک پھیل گئی، اعلیٰ غذا بنی، بڑے بڑے کھانے بیبیوں نے مل کے پکائے، چن دیے گئے۔ حضرت ابراہیم اٹھے تو لوگ کھانا کھا رہے ہیں، سجدہ شکر ادا کیا، اور جب سجدے میں گئے تو وحی آنے لگی، پھر رونے لگے۔ جب پلٹ کر باہر تشریف لائے تو جناب سارہ کہنے لگی ابراہیم تمہارا مصری یار بڑا اچھا ہے، اس نے اتنی اعلیٰ گندم بھیجی ہے کہ اتنی تو میں نے پیاری گندم کبھی دیکھی نہیں۔ جناب ابراہیم مسکرائے، فرمانے لگی سارہ یہ مصری یار نے نہیں بھیجی، یہ میرے عرشی یار نے بھیجی ہے، یہ میرے عرشی یار نے بھیجی ہے۔ بھائی مہمان نوازی مزاج تھا، لٹا دینا مزاج تھا، دوسروں کی اشک شوئی مزاج تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے قربانی، حضور نے ان کا طریقہ بیان کیا۔ اگر سال کے بعد قربانی دینا ان کا طریقہ ہے تو سارا سال غریبوں کو روٹی دینا بھی حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے، سارا سال غریب کی نوکری کرنا یہ بھی حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بھی۔ میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا حضور بہترین مسلمان کون ہے؟ بہترین مسلمان؟ تو حضور نے فرمایا جو سلام لینے میں پہل کرے اور غریب کو روٹی کھلانے میں سب سے اچھا ہو، وہ بہترین مسلمان ہے، زبردست مسلمان۔ ہمارے ہاں دعوتیں ہوتی ہیں تو امیروں کی، افطاریاں ہیں تو امیروں کی، اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا بدترین دعوت ہے جس میں امیر بلائے جائے غریب نہ بلائے جائے، وہ بدترین دعوت۔ حضرت ابراہیم کا طریقہ رہا ساری زندگی مہمان نوازی۔ اور دوسرا ان کا مزاج تھا، اللہ سے پیار ہو گیا تھا نا، جب رب کریم سے محبت ہوتی ہے نا اور محبت کا احساس ہوتا ہے دل میں، پھر سجدے لمبے ہوتے ہیں۔ عام آدمی تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، جس سے خدا سے محبت ہوتی ہے وہ تہجد بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ یہ محبت کی بات ہے نا، جس کو پیار ہوتا ہے اس کی تہجد بھی ہے، اس کی اشراق بھی ہے، چاشت بھی ہے، اس کے عمرے بھی ہیں، اس کے حج بھی ہیں، اس کے بار بار کعبۃ اللہ کے دیدار بھی ہیں۔ یہ محبت الہی ہے، جوش مارتی ہے۔ ان لوگ سجدہ کرتے ہیں تو اٹھتے ہی نہیں، اللہ کے بندوں سے پیار کرتے ہیں اللہ کی۔ حضرت ابراہیم کو رب کریم سے اتنی محبت تھی، اتنا پیار تھا کہ وہ آپ کی زندگی کے ہر پہلو سے چھلکتا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بہت زیادہ مال عطا فرمایا، اتنے اونٹ گنے نہیں جاتے، گائیں اتنی زیادہ کہ شمار نہیں ہوتی، بکرے بکریاں اتنی زیادہ کہ شمار، بہت زیادہ مال اللہ نے عطا فرمایا۔ اور ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ پیچھے جائیں نا
تو جو لفظ مال تھا وہ روپے پہ تو بولا ہی نہیں جاتا تھا، وہ جانوروں پہ بولا جاتا تھا. بہت زیادہ مال اللہ نے دیا، بکریاں، گائیں، اونٹ، بیل، بڑا کچھ. تو رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم میرا دوست ہے. تو فرشتے کہنے لگے یا اللہ جسے اتنا کچھ دیا جائے اس نے دوست تو بننا ہی ہوتا ہے، تو نوازا ہی بڑا ہے، اتنا مال، اتنے کھیت کھلیان، اتنا کچھ. اللہ کریم نے فرمایا جاؤ آزمائش کر لو، امتحان لے لو. فرشتہ امتحان لینے پہنچ گیا. حضرت ابراہیم کے جانور چر رہے ہیں چراگاہ میں، حضرت ابراہیم بھی ہیں، غلام بھی ہیں، بہت بڑا ریوڑ ہے. آپ تشریف فرمائیں. ایک فرشتہ آیا تو کھیت میں چھپ کے بیٹھ گیا اور بلند آواز سے کہنے لگا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ. یہ تسبیح بڑی پسند ہے، محبوب نے ان کی فضیلت بیان کی. اب وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے تو وہ کھیت میں بیٹھ کے تسبیح پڑھنے لگا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. حضرت ابراہیم کہنے لگے یہ میرے رب کا نام کون لے رہا ہے، بڑی اس کی میٹھی آواز ہے، بڑی کون ہے. ڈھونڈنے لگے، گھومتے گھومتے اس کے پاس چلے گئے، فرشتہ انسانی شکل میں. تو میرے رب کا ذکر کر رہا تھا؟ اس نے کہا میں ہی کر رہا تھا. فرمانے لگے یار ایک دفعہ پھر نہیں کرتا؟ تو کہنے لگا ابراہیم پہلے تو میں اپنی مرضی سے کر رہا تھا، تو کہتا ہے تو پیسے لگیں گے، پیسے ہیں تو کر دیتا ہوں. حضرت ابراہیم کہنے لگے بول تو کیا لے گا، میرے اللہ کا ذکر سنانے کا کیا لے گا؟ کہنے لگا جتنی بکریاں آپ چرا رہے ہیں ساری دے دے تو میں اللہ کا ذکر سنا دیتا ہوں. آپ نے فرمایا بس جا تیری ساری ہوئی، میرے رب کا ذکر سنا. اور پھر شروع ہو گیا سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کیف میں یار پھر ذرا سنا، نہ علماں وچ پھسا سانو، تو یار دی گل سنا سانو، ذرا دوبارہ سنا. پھر سنایا، ایک دفعہ پھر کہا. فرشتہ کہنے لگا بس جی آپ کے پیسے پورے ہو گئے. حضرت ابراہیم کہنے لگے چل ایک دفعہ اور سنا. کہنے لگا پیسے لگیں گے. تو کیا لے گا؟ کہنے لگا گائیں بھینسیں ساری میری. فرمایا بس یار اتنی قیمت، تو سنا صحیح، سارا کچھ ہی تیرا. پھر شروع ہو گیا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. گائیں دے دیں، بھینسیں دے دیں، وہ ذکر سناتا ہے. حضرت ابراہیم کبھی مچلتے ہیں، کبھی روتے ہیں، کبھی آہیں بھرتے ہیں. تو میرے رب کا نام لے رہا ہے، ذرا پھر سے لے. کیف جاری ہے. کہنے لگا بس بھائی. حضرت ابراہیم فرمانے لگے تو اور لے لے جو لینا ہے، مجھے ذکر سنا. اس نے کہا ابراہیم بکریاں میں لے چکا، گائے بھینسے میں لے چکا، اونٹ رہ گئے، سارے لے لوں گا پھر ذکر سناؤں گا. فرمایا جا تیرا ہوا تو ذکر سناتا رہ، میں دیتا ہوں. دے دیا. کچھ دیر ذکر کیا تو اب خاموش ہو گیا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرمانے لگے ذکر سنا. کہنے لگا ابراہیم اب تیرے پاس دینے کو کیا ہے، ہر چیز تو میں لے چکا. آپ فرمانے لگے یہ گائے بھینسیں بکریاں چرانے کے لیے تجھے کوئی نوکر ملازم بھی تو چاہیے نا. تو اس طرح کر مجھے رکھ لے، میں روٹی نہیں مانگوں گا، کھانا نہیں مانگوں گا، تو اللہ کا ذکر سناتا رہنا، میں تیرے جانوروں کی نوکری کرتا رہوں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا نا، فرشتے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. فرشتہ رو پڑا اور کہنے لگا ابراہیم مجھے سینے سے لگاؤ، آپ واقعی اس قابل ہیں کہ اللہ آپ کو اپنا دوست بنائے، واقعی اس قابل ہے کہ رب آپ کو اپنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خدا سے محبت کرنے کا نرالا انداز. اور میرے بھائی یہی محبت انہیں میرے مصطفیٰ سے بھی تھی. ایک نبی گھر بنا رہا ہے، دوسرا بنوا رہا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں، جناب ابراہیم بنا رہے ہیں. جب خانہ کعبہ بن گیا تو کہنے لگے ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ اب اسے بسانے کے لیے اپنا آخری رسول بھی عطا فرما. نبی پاک فرماتے ہیں میں دعا ہوں حضرت ابراہیم کی. یہ قربانی حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے. حضور نے اگرچہ نبی پاک کی اپنی سنت تھی، یہ بھی کہہ سکتے تھے سنتی و سنت ابیکم ابراہیم، میری سنت ہے اور تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. یہ نہیں فرمایا. جب صحابہ نے کہا قربانی کیا ہے، فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. ہر صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے. جو زکوٰۃ کا نصاب رکھتا ہو اس پر قربانی واجب ہے، یعنی ضروریات سے زیادہ اتنے پیسے، جتنے پیسوں سے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اتنے پیسے جس آدمی کے پاس قربانی سے پہلے آ جائیں اس آدمی پر قربانی کرنا واجب ہے. بکرا، چھترا، دمبا 1 سال کا یا دمبا 6 مہینے کا ہو پر اتنا بڑا محسوس ہوتا ہو کہ لگے کہ 1 سال کا ہے، اس کی قربانی ہو سکتی ہے. جانور میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے.
اتنا کمزور نہ ہو کہ ذبح جہاں اسے کرنا ہے وہاں وہ چل کے جا نہ سکے، اتنا کمزور جانور نہ ہو، اس کے اندر بظاہر کوئی اتنا بڑا نقص نہ پایا جاتا ہو، کانا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، کوئی اس کی ہاتھ نہ کٹے ہوئے ہوں، ایسا نقص جو واضح ہو۔ بکرا 1 سال کا، گائیں اور بھینس یہ 2 سال کی، اونٹ 5 سال کا۔ اب اس میں یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے دوست، چونکہ ہم دیہاتی لوگ ہیں، تو پوچھتے ہیں کہ دوندا نہیں ہے تو چوگا نہیں ہے، تو یہ ہماری پنجابی کی اصطلاحات ہیں، پنجابی کی۔ شریعت اسلامیہ نے سال بتائے ہیں، یہ تو ہم نے اپنی آسانی کے لیے، یا دیہاتوں میں جو ماحول تھا اس طرح کا جانور لیں، خوبصورت جانور لیں۔ جو نصاب ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا، لیکن ایک اور پہلو بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ زکوٰۃ کبھی فرض نہیں ہوئی، کبھی حضور پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا سرمایہ کبھی اکٹھا ہوا ہی نہیں کہ زکوٰۃ فرض ہو، لیکن نبی پاک کے صحابہ فرماتے ہیں کہ مدینے کے 10 سالوں میں اللہ کے رسول نے ہر سال قربانی فرمائی ہے، ہر سال قربانی دی۔ اور جس سال حضور حج کرنے گئے اس سال اللہ کے نبی نے 63 اونٹ ذبح فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹ ذبح کرنے لگتے نا تو صحابہ کہتے ہیں اونٹ خود دوڑ کے حضور کے سامنے آ کے لیٹ جاتا، اور نبی پاک اسے ذبح کرتے اور فرماتے ہیں ایک دوسرے کو دھکے دیتے اونٹ کے، پہلے میں نے جانا ہے ذبح ہونے کے لیے، پہلے میں نے، انہیں پتا تھا کہ جو مصطفیٰ کے ہاتھوں ذبح ہوگا وہ تو دائمی زندگی پا جائے گا، یہاں بھی وہاں بھی زندہ۔ 63 اونٹ ذبح کیے۔ ایک اونٹ میں کتنی قربانیاں ہوتی ہیں؟ 7۔ اب 63 کو 7 سے ضرب دو گے تو کتنی بنے گی؟ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ منورہ میں قربانی دی، ہر سال۔ اب وہ 63 اونٹ، ایک اونٹ میں 7 قربانیاں، ہر سال یہاں قربانی۔ اور مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں نبی پاک 2 قربانیاں دیتے۔ میں نے کہا حضور 2 جانور ذبح کر رہے ہیں آپ، تو حضور نے فرمایا ایک میری طرف سے، ایک میری امت کی طرف سے، غریبوں کی طرف سے۔ اور حضرت علی کو حضور نے وصیت فرمائی تو 2 دیا کرے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غلام ہوں، خادم ہوں۔ حضور نے فرمایا علی ایک تو نے اپنی دینی ہے، ایک میری طرف سے دینی ہے۔ 2 قربانیاں۔ مولا علی نے بھی ساری زندگی 2 قربانیاں دی۔ حضرت علی بھی مال کے نصاب نہیں تھے، اپنا مکان ہی نہیں تھا، کوئی کاروبار نہیں تھا، کئی دن فاقے رہتے تھے، پر قربانیاں کتنی دیتے تھے؟ 2۔ ہمارے پاس ویسے اگر سسرال میں، میکے میں، کزنوں میں کوئی شادی ہو جائے تو 50-60 ہزار کا خرچہ برابر ہے، وہ پکا ہے۔ اور قربانی کی باری غریب ہو گئے، سارے غریب ہو گئے، کہتے نہیں یہاں مشکل ہے۔ او خدا کے بندے، اللہ کے ساتھ تجارت کر، اس کے رستے میں 1 دے گا، رب تجھے 70 گنا اضافہ کے ساتھ عطا فرمائے گا۔ قربانی مال کے نصاب پہ ہے۔ کوشش کیا کریں کہ اللہ کے رستے میں جب دینا ہو پھر لیت اللہ سے بچیں، خوبصورت جانور لائیں۔ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے ان کے لیے نصیحت ہے، جن کو اللہ نے توفیق دی۔ میں نے اپنے حضرت صاحب کو دیکھا ہے، وہ کہتے تھے کئی جانور اللہ نے بڑا نوازا ہے، کہتے ایک میرا ہے، ایک میرے ماں کا، ایک میرے باپ کا ہے، ایک میرے فلاں استاد صاحب کا، ایک میرے پیر صاحب کا ہے۔ یہ جانور غوث اعظم جیلانی کا نام کا دے رہا ہوں۔ اور پھر ایک بڑا خوبصورت جانور بندھا ہوتا اور حضرت خود ان کو چارہ ڈال رہے ہوتے، تو حضور یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے یہ میں رسول اللہ کے نام پہ قربان کروں گا، یہ نبی پاک کے نام پر قربان کیا جائے گا۔ جن کو اللہ نے حیثیت دی ہے وہ کوشش کریں اپنے محبوب کی طرف سے بھی قربانی کریں، نبی پاک کے نام کی قربانی دے، خوبصورت سا جانور پیارا، پھر اس کی خدمت ہو، پھر اس کی قربانی دی جائے اور نبی پاک کے نام پر قربانی دی جائے۔ حضور نے خود وصیت فرمائی حضرت ابو بکر صدیق کو، قربانی بڑا حسین عمل ہے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی بھی فرمائی، ذرا خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے۔ میرے حبیب نے فرمایا جو طاقت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے نہ آئے، وہ نہ آئے۔ اور یا رسول اللہ جو کرے گا، فرمایا قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ بعد میں زمین پہ گرے گا، اللہ اس کے سارے گناہ پہلے معاف فرما دے گا، اللہ اس کے سارے گناہوں کو بخشے گا۔ قربانی کریں، خوبصورت انداز میں کریں، اللہ کی رضا کے لیے۔ بزرگوں نے لکھا ہے 3 حصے کرو گوشت کے، ایک گھر میں رکھو، ایک رشتہ داروں میں بانٹو، پڑوسیوں میں بانٹو، اور تیسرا فقط غریبوں کو دو۔ بھولے بھالے لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں میں نے تو کہا تھا مہندی نہ کرو پر بیٹے نہیں مانے، بھولے جو ہوئے۔ اسی طرح حالانکہ اگر وہ بیٹا کہے نا کہ ابا جی لاؤ زندگی میں سارا کچھ میرے نام کرو، تو پھر ہم بھولے نہیں ہوتے، اور اس وقت ہم تیز ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہاتھ کاٹ کے دے دوں۔ اس وقت نہیں، دین کے معاملے میں بھولے ہوتے ہیں۔ بیٹا بد مذہب کے پاس جا رہا ہے تو اس وقت ہم بھولے بھالے ہیں، کوئی عرض نہیں۔ لیکن اگر وہ اپنی پسند کی شادی کرے، ہمیں کراس کر کے، پھر ساتھ ہی ہم تیز ہو جاتے ہیں۔ تو
حضرت ابراہیم نے جب دین کے لیے نکلے تو جد و جہد کی، گھر کے اندر بھی گھر کے باہر بھی۔ آپ کے والد کا نام طارق ہے، وہ توحید پرست تھے، ایماندار تھے، پرہیزگار تھے۔ آپ کے چچا کا نام آزر ہے، وہ بت پرست تھے، بت بیچا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب میدان عمل میں نکلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے جہاد شروع کیا، لڑنا پڑا، گھر کے اصولوں سے، چچا نے جو رواج بنائے ہوئے تھے اس رواج سے ٹکرائے۔ فرمایا میں اپنے گھر کے اندر یہ بت پرستی نہیں ہونے دیں گا۔ چچا کو ایک دفعہ نہیں، بار بار 100 دفعہ سمجھایا۔ آپ کا چچا بت بنا کے بیچا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے تو کہنے لگا کہ چلو میرے ساتھ، تم بھی بت بیچنے ہیں، ہمارا کاروبار ہے۔ حضرت ابراہیم ساتھ نکلے تو بت پکڑا ہے، گندے پانی کے اندر اس بت کو ڈبوتے ہیں، کہتے ہیں کسی نے خریدنا ہے تو خرید لو، نہ یہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، جو اپنا آپ نہیں بچا سکتا تمہیں کیا بچائے گا، خریدنا ہے تو خرید لو۔ چچا کہنے لگا تو کاروبار چمکا رہا ہے کہ تباہ کر رہا ہے؟ گھر میں بڑے معاملات خراب ہوئے، جھگڑے ہوئے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک منٹ کے لیے بھی اپنے گھر کے اندر بھی کمپرومائز کرنے کو تیار۔ یہ تھوڑا مشکل میں نے پہلو چھیڑ دیا ہے، یہ تھوڑا مشکل پہلو چھیڑ دیا ہے۔ بڑا سمجھدار آدمی ہے پر بیوی سے پردہ نہیں کرا سکتا، سیانا ہے، پنچایت کا بندہ ہے، جو اس سے آپ کہیں گے وہ بات یہ سنائے گا، لیکن کہتا نہیں جی میں نے کوشش کر لی ہے۔ کس قسم کی کوشش ہے صاحب، کیسے ہو گیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر کے اندر سے فرمایا نہیں کرنے دوں گا، گھر کے اندر بھی ٹکرائے، فرمایا تم جو بھی ہو، پاش پاش کیا چچا کے اصولوں کو، اور باہر جب نکلے تو صرف علاقے کے چیئرمین سے نہیں ٹکرائے، ایم پی ایم این اے وزیر مشیر سے نہیں ٹکرائے، سپر پاور نمرود دنیا کا واحد حکمران تھا اس وقت، دوسرا کوئی حکمران ہی نہیں تھا، اکیلے حکمران سے جا کر ٹکرائے، کوئی ساتھ فوج نہیں تھی، کوئی ساتھ ان کے طاقت بظاہر دنیا داری کی کوئی نہیں تھی، پر حضرت ابراہیم جا کے ٹکرائے۔ اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سند بیان کی، فرمایا افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان الجابر، فرمایا سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ تو ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے حق بات بیان کر دے، یہ سب سے بڑا جہاد ہے، یہ سب سے افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان الجابر، سب سے بڑا جہاد۔ حضرت ابراہیم کھڑے ہو گئے، سپر پاور سے ٹکرائے۔ یہاں ہم لوگ حکمتوں کا شکار ہیں، دیکھیں گے، کریں گے، سوچیں گے، اور مولوی صاحب کو ویسے کہتے ہیں آپ پرہیز کریں سیاسی باتوں سے۔ بھئی اللہ کے ہر نبی نے جا کے وقت کے ظالم حکمران کو لتاڑا ہے، للکارا ہے، یہ تو مشن انبیاء ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو اس کو جا کے کہا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹا ہے، تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، تو بہت بڑا ظالم ہے، اور قرآن مجید نے اس ساری بات کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا میں رب ہوں، تو آپ نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ تو پھر آپ حق بات بیان کریں گے تو اللہ مارے گا کہ بندہ مارے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں، زندگی موت اللہ، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ انسان صحیح سمت کا تعین کرے اور صحیح چلے۔ حضرت علی شیر خدا سے کسی نے کہا تھا کہ آپ کے بڑی دشمنی ہے، کوئی محافظ رکھ لیں۔ آپ فرمانے لگے موت خود بہت بڑی محافظ ہے، وقت سے پہلے آتی ہی نہیں، بڑی محافظ ہے، وقت سے پہلے۔ علامہ نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کراچی جیسے شہر میں رہا کرتے تھے، جہاں گام گام پہ خطرہ تھا۔ لوگوں نے کہا حضرت اتنے بڑے لیڈر ہو، آپ کی جماعت کی 62 سیٹیں ہوئی قومی اسمبلی میں، ایک ایسا وقت بھی آیا تو کوئی ایک آدمی بندوق والا۔ آپ فرمانے لگے مجھے ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ جس خدا رسول کے لیے میں نکلا ہوں وہ خود ہی حفاظت کرنے والے ہیں، ضرورت نہیں ان چیزوں۔ تو بھائی حضرت ابراہیم ٹکرائے، اور آپ کا انداز کیا ہے؟ جا کے کہا کہ تو نہیں، خدا وہ ہے جو زندہ کرتا، اور اس نے ایک بیوقوفوں جیسی دلیل دی۔ ایک آدمی کو کل پھانسی دینی تھی تو اس کو بلایا، کہنے لگا تجھے کب پھانسی ہے؟ اس نے کہا کل۔ کہنے لگا جا تجھے آزاد کیا، زندگی دی، اس کو چھٹی دے دی۔ ایک عام آدمی بیچارہ بیٹھا تھا، اس کو پکڑ کے نا کہنے لگا اس کی گردن اڑا دو، کہنے لگا دیکھ لو میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں، وہ جو کل مرنے والا تھا میں نے زندہ کر دیا ہے، اور جس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے مرنا ہے اسے پکڑ کے میں نے مار دیا ہے۔ یہ بیوقوفوں جیسی دلیل ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو اسی وقت دلیل توڑ دیتے کہ تو کیا بیوقوفوں جیسی بات کر رہا ہے، اگر تو زندگی دیتا ہے تو مرے ہوئے میں جان ڈال کے دے جس کو تو نے مارا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ بیوقوف ہے، بیوقوفوں سے بحث نہیں ہوتی، دلیل بدل لی جاتی ہے۔
ان کی عقل کے مطابق بات کی جاتی ہے. حضرت ابراہیم فرمانے لگے میرا رب وہ ہے جو سورج مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے. تو اگر رب ہے تو مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کر. فبہت الذی کفر، کافر لاجواب ہو گیا، اس کے پاس اس چیز کا کوئی جواب نہیں تھا. علامہ اسماعیل حقی نے خوبصورت فقرہ لکھا ہے، خوبصورت جان ڈال دی ایک جملہ کہہ کے. حضرت سیدنا علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے چونکہ نمرود بیوقوفوں جیسی باتیں کر رہا تھا، اگر وہ یہ کہہ دیتا نا کہ میں سورج کو نکالتا ہوں مشرق سے، میں غروب کرتا ہوں معاذ اللہ مغرب میں نکالتا ہوں، تو آپ اپنے رب سے کہیے کہ وہ مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کرے. علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں رب کریم کی آواز قدرت تھی، مالک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اگر وہ کہہ دیتا اور حضرت ابراہیم دعا کر دیتے تو رب کریم نے فرشتوں کو تیار بٹھایا ہوا تھا. فرمایا اگر یہ کہہ دے میرے خلیل سے کہ سورج مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کرنا ہے تو تیار رہنا، جس طرح خلیل کہیں گے ویسے ہی کر دیں گے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم ہمارا دوست جو ہوا، جیسے کہے گا ویسے کر دیں گے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کا جب جواب نہ دے سکا، دلیل نہیں بندہ دیتا، پھر لڑائی کرتا ہے، پھر جھوٹے موٹے اعتراض کرتا ہے. دلیل ختم ہوتی ہے تو لوگ ذاتیات پہ اترتے ہیں، کہتے ہیں یہ کھانستا صحیح نہیں، دیکھتا صحیح نہیں. دلیل ختم، اب ذاتیات پہ اترے، کہنے لگے مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ فلانی جگہ گیا تھا تو وہاں جا کے اس نے اس طرح کیا ہے. پھر لوگ ذاتیات پہ اترتے ہیں، جب دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دے پاتے پھر ذاتیات پر اتر کر حملے کرتے ہیں. حضرت ابراہیم کے دلائل کا جواب نمرود نہ دے سکا تو کہنے لگا کہ اس کو آگ میں ڈال دو. قوم گئی ہوئی تھی ساری، آپ نے بات سنی ہوئی ہے، میں نے صرف اشارہ دینا ہے، میلے پہ. تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سارے بت توڑ دیے، کلاڑا بڑے بت کی گردن پہ رکھا. واپس آئے، کہنے لگے بت کس نے توڑے ہیں؟ تو فرمایا اس سے پوچھ لو جس کی گردن پہ کلاڑا ہے. کہنے لگے یہ تو بول ہی نہیں سکتا. تو فرمانے لگے بڑے بیوقوف ہو، جو بولتا ہی نہیں، سنتا ہی نہیں، اپنا آپ نہیں بچا سکتا، اس کی پوجا کرتے ہو. کہنے لگے پکڑو، دلیلیں ختم ہو گئی، اس کو آگ میں ڈالو. بہت بڑی حویلی 45 فٹ مربع پہ مشتمل ایک حویلی بنائی گئی اور 45 فٹ اونچی. مختلف روایات، علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں کہ 3 مہینے تک نمرود نے کہا کہ اس کے اندر لکڑیاں ڈالو. لوگ پوچھنے لگے کتنی دنیا جلانی ہے؟ کہنے لگا بندہ تو ایک جلانا ہے، پر بندہ بڑا تگڑا ہے، ایک بندہ. 3 مہینے لکڑیاں ڈالی گئیں. اور لوگوں کی جو توہمات ہوتی ہیں نا وہ بڑی عجیب ہوتی ہیں. توہمات میں نے بڑی تفصیل سے رمضان المبارک میں گفتگو کی تھی. بدشگونی، توہمات لوگ لیتے ہیں. اس وقت بھی لوگ توہمات کا شکار ہو گئے. عقیدہ بگڑ جاتا ہے تو وہ عجیب و غریب باتیں کرنے لگتا ہے. توہمات کا شکار ہو گئے. بیبیاں نظر مانتی، میں بیمار ہوں، اگر صحیح ہو گئی تو اتنے من لکڑی دوں گی حضرت ابراہیم کی آگ جلانے کے لیے. ایک عورت لے کے جا رہی ہے لکڑیاں، تو ایک نیک دل آدمی نے اس سے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی میں نے منت مانی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معاذ اللہ جلانے کے لیے لکڑیاں لے کے جا رہی ہوں. تو وہ رب کریم کے بندے کہنے لگے تو ڈھونڈتی رہے گی، تجھے وہ جگہ ملے گی نہیں. وہ بی بی کئی مہینے گھومتی رہی، جگہ ہی نہیں ملی جہاں لکڑیاں ڈالنی، ماری گئی. توہمات کا شکار ہوئے بہت سارے لوگ. توہمات کا بھائی، توہمات دین کے اندر منع ہے. توہمات دین میں کوئی نظر ماننا، کوئی کسی بزرگ کے مزار پہ جا کے سالے ثواب کے لیے کوئی چیز ماننا، یہ تو درست ہوا. لیکن غیر شرعی نظریں مان لینا کہ میں آگ کے گرد چکر لگاؤں گا، میں جناب وہاں جا کے یہ والا تماشا کروں گا، میں دھاگا باندھوں گا، میں رسا کاٹوں گا، میں وہاں گندے ہو سے پانی پیوں گا، ان کی شریعت اجازت؟ یہ توہمات ہیں، بدشگونی ہے. دین میں ان کی کوئی گنجائش؟ آپ نظر ماننے سے پہلے بھی کسی عالم سے رابطہ کریں کہ میں منت مانگنے لگا ہوں تو کیسے ماننی چاہیے، اس کا طریقہ پوچھیں. ایسے ہی غلط چیز کی منت تھوڑی مان لی جائے گی. بہرحال آمدام برسرے مطلب حضرت ابراہیم کے لیے آگ جلائی گئی. 45 فٹ اونچی آگ ہے، پرندہ بھی اوپر سے گزرتا ہے تو نیچے گر جاتا ہے جل کے. اتنے دن لگا کے آگ جلائی گئی. اب حضرت ابراہیم کو جلایا جانے لگا ہے. یہاں تو موجیں ہے نا، جو کسی ادارے کا سربراہ ہے اس کے لیے موج ہے، کسی جگہ آفیسر بن گیا تو موج ہے، پیر صاحب کے لیے موج ہے، علامہ صاحب کے لیے موج ہے، خطیب صاحب کے لیے موج ہے. جلنا کس کو پڑتا ہے؟ حال ہی کوئی نہیں رہا اللہ ماشاء اللہ. وہ لوگ گزر گئے جو تکلیفیں سہ کے کام کرتے تھے، گزر گیا زمانہ. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جلایا جانے لگا ہے تو
اب اتنی بڑی آگ ہے تو ڈالیں کیسے؟ شیطان نے تجویز دی کہ منجنیق بناؤ، منجنیق، بڑے بڑے بانس باندھ کے ان کے نیچے رسا باندھو، وہ جس طرح جھولنے کے لیے جھولا بنایا جاتا ہے اس طرح ایک منجنیق پرانے زمانے میں اس میں پتھر رکھ کے پھینکے جاتے تھے دشمنوں پہ، وہ منجنیق بنائی گئی کہ دور سے حضرت ابراہیم کو پھینکیں گے، ہاتھ حضرت ابراہیم کے باندھ دیے، پاؤں مبارک باندھ دیے، پوری زمین پہ ایک نام لینے والا خدا کا، اور اس کو آج رسیوں میں جکڑا ہوا ہے۔ جب پھینکا جانے لگا نا آگ میں، حوریں رونے لگیں، فرشتے تڑپنے لگے، اے اللہ یہ کیا ہونے لگا ہے، ایک تیرا خلیل اور وہ بھی آگ میں۔ فرمایا جاؤ جا کے اس سے کہو اگر تمہاری مدد لیتا ہے تو اسے بچاؤ۔ ہوا کا فرشتہ آیا، کہا ابراہیم اگر تو کہے، او بھائی ان چیزوں کو کہانی سمجھ کے نہ سنا کریں، یہ داستان نہیں، یہ وہ طریقے ہیں جو ہمارے رسول نے ہمیں اپنانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، جو عقیدے، یہ وہ نظریات ہیں جو ہمیں اوڑھنے کو کہا گیا، اپنے رب کریم کی رضا پہ راضی رہنے کے یہ وہ خوبصورت مواقع ہیں صوفیاء نے جن کو بنا کر سمجھا کر ہم تک پہنچایا ہے۔ یہ ہے اہل طریقت کی باتیں، وہ کہتے ہیں یار جس حال میں رکھے راضی رہنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا جا رہا ہے، فرشتہ آیا، اے اللہ کے خلیل اگر حکم دو تو اتنی ہوا چلاؤں کہ نمرودی جل جائیں سارے، آگ ان پہ پھینک دی جائے۔ آپ نے فرمایا تو جا، تجھ سے مجھے کوئی کام نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پانی کا فرشتہ آیا، کہا حضور اتنی بارش برساؤں گا کہ آگ بجھ جائے گی۔ فرمایا تو جا، تجھ سے کوئی کام نہیں۔ اب جب منجنیق میں رکھ دیے گئے، آگ میں جانے کا لمحہ ہے، تیاری ہے، حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، کہا ابراہیم کوئی حاجت؟ فرمایا تجھ سے کوئی نہیں۔ کہا چلو مجھ سے نہیں تو رب کریم سے ہی بات کر لو، مجھے پتا ہے میں چھوٹا ہوں، آپ مجھ سے مدد کیوں لو گے، رب کریم سے ہی بات کر لیں۔ تو حضرت ابراہیم کہنے لگے جبریل یہ بتا رب کو نہیں پتا اس کا خلیل کس حال میں ہے؟ اسے نہیں پتا میں کس حال میں ہوں، میرے ہاتھ بندھے ہیں، پیر بندھے ہیں آگ میں، اسے نہیں پتا؟ بتایا تو اسے جاتا ہے جس سے خبر نہ ہو، تو اگر اسے پتا ہے تو اگر وہ جلانے پہ راضی ہے تو میں بھی جلنے کو تیار ہوں، میں تیار ہوں، میں تیار ہوں۔ اسے کہو ٹھیک ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں ڈال کے جو پھینکا آگ میں، یا نارکونی بردم و سلام علی ابراہیم، اللہ نے فرمایا اے آگ میرے ابراہیم پہ ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا۔ حضرت ابراہیم کو دو فرشتوں نے بٹھا دیا زمین پہ، پھول کھلے ہیں، کونپلیں مہک رہی ہیں، کلیاں خوشبو دے رہی ہیں، حضرت ابراہیم نے سر سجدے میں رکھ دیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم اللہ کی تسبیح پڑھنے لگے، رب کریم کا شکر بجا لانے لگے۔ نکلے وہاں سے، کچھ دن گزر گئے، نکلے، حکم ہو گیا ابراہیم علاقہ چھوڑ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل کے مصر آئے، چچا کے پاس ٹھہرے، انہوں نے اپنی بیٹی جناب سارہ کا نکاح کر دیا۔ کچھ آگے بڑھے تو ایک ظالم بادشاہ سے ٹکرائے، اس نے ایک شہزادی، ایک بادشاہ کی بیٹی قید کی ہوئی تھی، جناب ہاجرہ نام تھا، ان کو قید سے چھڑا کے ساتھ لائے، حضرت لوط علیہ السلام بھی ساتھ، یہ 4 لوگوں کا قافلہ چلا، فلسطین میں جا کے پڑاؤ ڈالا، گھر بار چھوڑا، تبلیغ شروع ہوئی۔ حضرت ابراہیم کے گھر میں 2 خواتین ہیں، ایک آپ کی بیوی ہیں، ایک حضرت ہاجرہ ہے، اولاد کوئی نہیں، بڑا میوہ ہے میٹھا، گھر وہی آباد ہوتا ہے جس میں بچے روتے ہیں، گھر ہوتا ہی وہ ہے جس میں بچوں کی چنچناہٹ ہوتی ہے، بھن بھناہٹ ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم نے ایک بچہ روتے ہوئے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگے ربی ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے بھی نیک اولاد عطا کر دے۔ حضرت سارہ نے سن لیا، کہنے لگی ابراہیم شاید میرے بطن سے تو آپ کو نصیب نہیں، ہاجرہ سے نکاح کر لو۔ جناب ہاجرہ سے نکاح ہوا، اللہ تو بڑا بے نیاز ہے، رب کریم نے حضرت اسماعیل جیسا خوبصورت بیٹا عطا فرمایا۔ بیٹا کالا سیاہ بھی ہو تو سینے کی ٹھنڈک ہوتا ہے، پر یہ تو وہ بیٹا ہے جس کی پیشانی میں نور محمدی چمکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ اتنے خوبصورت، اب جس بیوی کے یہاں بیٹا تھا، بیٹھنا اٹھنا بھی زیادہ اس کے پاس، آنا جانا بھی اس کے پاس، توجہ ادھر ہو گئی، جناب سارہ رشک کرنے لگی۔ ایک دن کہنے لگی اسے چھوڑ آ جنگل میں، وادی غیر ذی زرع، مکے کے پاس، بھائی ایک بیٹا عالم دین بنا لو۔ کہنے لگا روٹی کہاں سے کھائے گا، تیرے 5 بیٹے ہیں، کو حافظ قرآن بنا، کہتے روٹی کہاں سے کھائے گا، وہ بچہ بھی کہتا ہے میں کہاں سے کھاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو چند مہینے کا بچہ چھوڑ آئے، تو کہاں سے روٹی کھائی حضرت اسماعیل نے، کہاں سے کھائی ان کی اماں نے روٹی، بھوکے مر جاتے ہیں یہ سارے۔ میں بڑی ذمہ داری سے کہا کرتا ہوں کہ جتنی خوبصورت روٹی اللہ کریم دین کے خادموں کو عطا کرتا ہے شاید کسی اور کے نصیب ہوتی ہو،
لیکن ہم لوگ توجہ ہی نہیں کر رہے, ہمارا ذوق ہی نہیں بن رہا, ہم یہ محنت ہی نہیں کر رہے کہ قوم کو مستند علماء کی ضرورت ہے, علاقوں کے علاقے خالی ہیں, ادھر ہمارا مزاج ہی نہیں بن رہا, توجہ ہی نہیں دین کی خاطر. اور پھر چلے بچے تو بعد کی بات ہے نا, جو ابھی خود جوان ہے وہ بھی یہ دعا, ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں دعا مانگ رہا ہوں اللہ مجھے بیٹا دے تو میں اسے دین پہ لگاؤں گا. تو میں نے کہا آپ بھی بوڑھے نہیں ہوئے, آپ خود ہی لگ جائیں, بیٹا تو ابھی آئے گا تو لگے گا نا, تو آپ تو اس وقت ہے تو آپ تو پہلے لگے نا صاحب, 2 گھنٹے تو نکال کے آئے, دین سیکھنے کو کافی ہے. آپ اتنی لمبی سوچ رہے ہیں کہ بچہ آئے گا تو بڑا ہوگا تو وہ جائے گا تو دیکھی جائے گی, ابھی تو آپ ہیں تو آپ تو آؤ. حضرت ابراہیم نے بچہ وہاں چھوڑا. یہاں سے جو عمرہ کرنے لوگ جاتے ہیں نا, جو حج کرنے جاتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ وہاں دنیا کی ہر نعمت ملتی ہے, پھر بھی ڈبل ٹرپل پیسے لوگ جیبوں میں ڈال کے جاتے ہیں. حضرت ابراہیم جب وہاں لے کے گئے تو کوئی انسان نہیں تھا, پانی کا قطرہ نہیں تھا, 2 کلو کھجوریں, ایک مشکیزہ, بیوی کو تھمایا. ہمارے گھر میں ہزاروں چیزیں پڑی ہیں لیکن وہ جو توکل ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے. اللہ دے گا, حلال حلال پہ قناعت کرے, جائز جائز پہ بھروسہ کرے, رب کریم عطا کرنے والا ہے, وہ مزاج ختم ہو گیا. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام 2 کلو کھجوریں, ایک مشکیزہ پانی کا دے کر کے, اور وہاں بٹھایا آپ نے اپنے بچے کو اور اپنی زوجہ جناب ہاجرہ کو, اور بٹھا کر کے واپس پلٹنے لگے تو حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے آواز دی, کہا ابراہیم کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ جہاں آب زمزم کا کنواں ہے نا, جو لوگ گئے ہیں جنہوں نے صفا مروہ کی صحیح کی ہے, صفا مروہ سے باہر نکلے نا, سرکار کی ولادت کا مقام ہے, اس جگہ پہ آب زمزم کا کنواں تھا, وہاں حضرت سیدنا ہاجرہ کو بٹھایا, کوئی چیز نہیں, کوئی درخت نہیں, کوئی کھیت نہیں, کوئی پانی نہیں, کوئی کنواں نہیں, وہاں بٹھایا اور بٹھا کر کے نکلنے لگے تو جناب ہاجرہ فرمانے لگی ابراہیم کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہنے لگی اللہ کے سہارے پہ. تو پاک باز بی بی نے ایک لفظ پوچھا, کہا ابراہیم یہ میرے رب کا حکم ہے, یہ میرے, بس جن کا عقیدہ توحید مضبوط ہو ان کے لیے ایک جملہ کافی ہوتا ہے, یہ میرے اللہ کا حکم ہے. تو جناب ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے ہاجرہ ہاں رب کا حکم ہے. جب یہ لفظ کہے تو چاہیے تھا نا حضرت ابراہیم تسلی دیتے, تو بی بی صاحبہ تسلی دینے لگی, عرض کرنے لگی ابراہیم اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر آپ ہماری فکر نہ کرنا, اگر یہ رب کا حکم ہے تو پھر ہماری فکر نہ کرنا, جس رب نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے وہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں فرمائے گا, پھر فکر نہ کرنا. حضرت ابراہیم آ گئے, بات آپ نے سنی ہوئی ہے, اشارہ کرنا مقصود ہے. 13 سال میں چلے مان بھی لیا جائے بعض روایات کی روشنی میں کہ آتے جاتے بھی رہے, لیکن مکمل دیکھ بھال اپنے بچے کی پرورش میں پورا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار, سارا کردار ماں کا تھا. میں جب خواتین کے بارے میں کوئی بات کرتا ہوں تو میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ یہ صرف بیوی کے لیے حکم نہیں ہوتا, یہ ٹریننگ بیٹی کو دینی ہے اور بہن کو دینی ہے, یہ تربیت کریں اپنے گھر میں. میں تجربے کی روشنی میں یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ بھائی بچے باپ کے فرما بردار اس وقت ہوتے ہیں جب اماں انہیں باپ کا فرما بردار کرتی ہے, اور بچے باپ کے نافرمان بھی تب ہوتے ہیں جب اماں انہیں باپ کا. میں نے اپنے کانوں سے سنا, ایک دفعہ ایک بچہ اپنے باپ سے کہہ رہا ہے آپ نے تو ساری زندگی باہر گزار دی, پیسے کمانا کون سا مشکل کام ہے, دکھ سکھ تو سارے اماں نے برداشت کیے, سکولوں میں وہ جاتی تھی, فلانا کام وہ کرتی تھی, فلانا کام. اب یہ سوچ اس کی ذاتی تو نہیں, یہ اس کو دی گئی ہے, اور اگر اس کو یہ سوچ دے دی جائے کہ اماں کہے کہ میں تو اپنوں میں رہی ساری زندگی, میں نے تو اپنوں میں وقت گزارا, اور تیرا باپ تو کئی دفعہ جنازے بھی نہیں پڑھ سکا, اس نے تو ماں باپ ایسے دفن کر دیے, وہ اگر یہ سوچ فراہم کرے تو پھر بچہ باپ کا فرما بردار ہوتا ہے. اور یہ والی روایتیں ہم بیوی کو سناتے ہیں, حالانکہ کس کو سنانی چاہیے بولیے؟ بہن اور بیٹی کو, بہن اور بیٹی کو سنائیں یہ باتیں, ان کو سمجھائیں تاکہ آگے جا کے وہ جو گھر ترتیب دیں وہ گھر بڑا عمدہ اور نکھرا ہوا ہو. حضرت سیدنا ابراہیم 13 سال کے بعد آئے, چونکہ گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی کا چرچا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت کا غلبہ تھا. 13 سال کے بعد فلما بالغ معہ سعیا, بیٹا جب اتنا بڑا ہوا کہ سال چلنے لگا, تو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو بلا کے کہا بیٹا مجھے خواب آئی ہے, میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, تیری کیا رضا ہے؟ تو حضرت اسماعیل کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر, ابا جی اللہ جیسے حکم دیتا ہے میرے ساتھ ویسے ہی کریں, جیسے اللہ حکم دیتا ہے ویسے ہی بولیے ویسے ہی کریں. حضرت ہاجرہ کو کہا کہ ایک دوست نے دعوت کی ہے تو وہاں جا رہے ہیں, بی بی مطمئن ہے, تفصیلات کی ضرورت نہیں, ختم بات.
اعتبار ہے, مطمئن ہو گئی. شیطان پیچھے سے آیا اماں کے پاس, ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور جمائیے, یہاں تو پڑوسن آ کے کوئی بات بتا دیتی ہے خاوند کے بارے میں تو کئی مہینے جھگڑا جاری رہتا ہے, پڑوسن محلے دار. شیطان نے آ کے بتایا لفظ کیا ہے, کہا حضرات تمہیں پتا ہے کہاں جا رہے ہیں, کہا دوست کی دعوت میں. تو کہنے لگے دوست کون ہے, رب کریم, اور ابراہیم کا خیال ہے کہ اس رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ذبح کروں. تو حضرت حاجرہ کہنے لگی کبھی باپ بھی بیٹے ذبح کرتے ہیں؟ شیطان کہنے لگا ان کا خیال ہے کہ ان کے رب نے حکم دیا ہے. تو جناب حاجرہ فرمانے لگی اگر رب نے حکم دیا تو پھر تو مجھے شیطان لگتا ہے, تو مجھے شیطان لگتا ہے. کہا کیا مطلب؟ فرمانے لگی اگر رب کریم کا حکم ہے تو میرے پاس ایک اسماعیل ہے, اگر 1000 بھی ہوتے میں سارے اللہ کے راستے میں پیش کر دیتا, دے دیتی. مالک کا ہی تو ہے سارا کچھ, اسی کا ہے, اس میں لیت اللہ کی کیا گنجائش. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے حلق پہ چھری رکھ بھی دی اور چھری چلا بھی دی, رکھ بھی دی اور وہ تو اللہ کریم نے فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا, ابراہیم تو نے خواب سچا کر دکھایا, وہ قیامت تک تیرا نام رہے گا. حضرت ابراہیم نے وطن بھی دیا, جان بھی دی, بیٹا بھی, اللہ کریم نے دمبے دیے, فرمایا یہ فدیہ ہے. اب یہ قربانی قیامت تک حضرت ابراہیم کے طریقے کے مطابق جاری ہے. حضرت ابراہیم بہت بڑے مہمان نواز تھے, بہت بڑے. آپ جب مصر میں قیام تھا تو بڑے بڑے لمبے چوڑے لنگر پکتے تھے, لوگ آیا جایا کرتے تھے, بڑا تفصیل کے ساتھ کھانا ہوتا تھا. مہمان نوازی آپ کی خاص صفت مبارکہ ہے. ہمارے ہاں بھی مہمان نوازی ہوتی ہے امیروں کی, بلکہ اب تو مہمان نوازی اس طرح کی ہے کہ کل تیری میرے پاس دعوت ہے اور پرسوں میری تیرے پاس ہے. وہی امیروں میں وہ چکر رہتا ہے, پارٹیاں دوست ایک دوسرے کو ڈالتے ہیں, تیری طرف پارٹی تیری طرف. اور اسی انداز میں اب یہ عید آئے گی نا, ٹکا پارٹیاں ہوں گی جگہ جگہ, اور لوگ سوال پوچھنے لگے ابھی سے, کہتے ہیں قربانی کا کتنا گوشت گھر رکھنا جائز ہے, قربانی کا کتنا گوشت گھر رکھنا جائز ہے؟ سارا ہی جی, اس لیے فریزر لے لیں, فریج سے نہیں کام چلے گا, سارا ہی جہاز گھر رکھنا سارا ہی جائز ہے, رکھ لیں. او خدا کے بندے, قربانی وہ بندہ دیتا ہے جو سارا سال ہی گوشت کھاتا ہے, صحیح کہہ رہا ہوں؟ قربانی صاحب نصاب صاحب استطاعت بندہ دیتا ہے نا, تو وہ سارا سال ہی گوشت, تو سارا گھر میں رکھنا بھی جائز ہے, لیکن سارا دے دینا بھی. تو جو آ رہی ہے اس پہ کیوں توجہ کرتے ہو, جو دوسرا جائز ہے اس پہ کیوں نہیں عمل کرتے؟ سارا تقسیم کر دیں, بات ختم ہوئی. یقین کریں محرم میں جا کے دوست ٹیلی فون کر کے سوال پوچھتے ہیں, کہتے ہیں صاحب سنا ہے قربانی کا گوشت محرم میں کھانا جائز نہیں. میں کہ نہیں, ربیع الاول چ بھی جائز جی, رجب رمضان تک کھاؤ, کوئی بندہ نہیں منع کرتا, اس لیے کہ کسی کو دینا تو پسند ہی نہیں. جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں, اس کے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. تو نبی پاک نے انگلی اٹھائی, اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. لوگ کہتے ہیں یوں لگا کہ آدھا کوہ صفا کے ادھر گیا ہے, آدھا ادھر گیا. تو حضور فرمانے لگے گواہ ہو جا میں نے چاند توڑ دیا, تو بھی گواہ ہو جا میں نے چاند توڑ دیا, تو بھی گواہ ہو جا چاند. پر جس نے نہیں نہ ماننا, کہنے لگا اوہو ہم سمجھتے تھے زمین پہ جادو چلتا ہے, معاذ اللہ کا تو آسمانوں پہ بھی چلتا ہے. اور ایک سیانہ بیچ میں سے یہ بھی کہنے لگا کہ آپ نے تو ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا, چاند چاند کوئی نہیں ٹوٹا. یہ تو باہر کے قافلے آئیں گے نا, جو مکے سے باہر گئے ہوئے ہیں, واپس آئیں گے تو پوچھیں گے انہوں نے بھی دیکھا ہے کہ نہیں. اگر انہوں نے گواہی دی تو پھر مانیں گے. باہر سے قافلے آئے تو انہوں نے پوچھا بھی تم نے چاند کو ٹوٹتے دیکھا ہے؟ تو کہنے لگے قسم ہے ہمیں, ہم نے فلاں دن فلاں تاریخ فلاں رات چاند ٹوٹتے دیکھا ہے, چاند ٹوٹتے دیکھا ہے, ہم نے دیکھا ہے. تو انہوں نے کہہ بھی دیا تو کہنے لگے لگتا ہے تمہیں بھی جادو ہی ہو گیا ہے. جس گواہی پہ بھی کھڑے ہوتے تھے وہ ماننے کو تیار. کبھی کبھی کچھ باتیں بر موقع ہو جاتی ہیں تو مزہ بڑا دیتی ہیں. میں بیت اللہ شریف سے, حرم شریف سے باہر نکل رہا تھا تو ایک بندے نے مجھے کھڑا کر لیا, کہتا جی آج اللہ کا گھر ہے, یہاں کھڑے ہو کے بس 2 سوالوں کا جواب دے دے میں مان جاؤں گا. تو میں ہنس پڑا, میں نے کہا حضور نے یہاں چاند توڑ کے دکھایا تھا, پر نہیں ماننے والے وہ بھی نہیں مانے تھے. تو آج 2 دلیلوں سے صاحب کون مانتا ہے؟ حضور نے چاند توڑ کے دکھایا پر نہ ماننے والے نہ مانے. اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے دور سے سنا ہی کہ مصطفیٰ نے چاند توڑ دیا ہے, تو وہ ساری زندگی معجزہ ہی بیان کرتے رہے, حضور کا یہ معجزہ. اور جنہوں نے دور رہ کے سنا نا, دور رہ کے, وہ ساری زندگی شانیں ہی بیان کرتے رہے, ساری زندگی تذکروں میں گزار دی. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام.
اور فرمایا جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں. کہتے ہیں دونوں عالم کا بوجھ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کے ہاتھوں پہ رکھ دو تو نبی پاک کو پرواہ کوئی نہیں. ان کے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. جس کو بارے دو عالم کی پرواہ. تو نہ ماننے والے سارا کچھ دیکھ دا کے بھی نہیں مانتے ان کا مزاج ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 49 میں ہر چیز کو اندازے سے بنانے کا ذکر ہے کہ اللہ نے بڑے سونے طریقے سے بڑے پیار سے ہر شے بڑی خوبصورت بنائی ہے. آپ کبھی اپنے آپ پہ غور کر لینا, یہ ناک اگر یہاں ہوتا تو اچھا لگتا تھا. یہ ویسے تھوڑا سا خراب ہو جائے نا کسی وقت, خدا نہ کرے پھول جائے تب نہیں اچھا لگتا. تو یہ کان اگر یہاں کی بجائے تھوڑا یہاں ہو تو اچھا لگتا ہے. تو پھر مان لو رب کریم نے جو بنایا بڑا ہی سونا بنایا ہے. اس نے جو شے پیدا کی ہے بڑی آج کل نئے لوگ آئے ہیں, وہ نئی باتیں کرتے ہیں, یہ نہ ہوتا تو یہ ہوتا, یہ نہ. میں نے کہا کیوں نہ ہوتا, جو رب کریم بناتا ہے وہ بڑا ہی شاندار بناتا ہے. اور ایک اور بات جو آپ لوگ اور میں کبھی کبھی اعتراض کرتے ہیں نا کہ اس کا رنگ گورا ہے تو میرا کالا ہے. یہ رنگ گورا کالا نہیں, یہ اللہ کی چاہت ہے. یہ اللہ کی چاہت ہے. اس نے جس طرح کا مجھے پسند کیا اس طرح کا بنایا. یہ اس کی چاہت ہے. میرے خد و خال اس کی, تو اس کی چاہت پہ اعتراض کیوں کرتا ہے؟ یہ تو اس کی چاہت ہے, اس کا شاہکار ہے. اعتراض نہ کر, تو کہ الحمدللہ جس طرح اس نے مجھے چاہا, جس رنگ میں چاہا اس نے مجھے بنایا. لوگ بڑا کچھ کراتے پھرتے ہیں, بڑے بڑے معاملات ہیں جناب, بڑی پریشانیاں لوگوں کو. کسی نے سرجری کرانی ہے, کوئی کریمیں تلاش کرتا پھرتا ہے, آ کے مسئلے پوچھتے ہیں اور مسئلہ بتا دو تو عمل بھی نہیں کرتے. کہتے ہیں جی آرٹیفیشل بال لگوا لیں. میں نے کہا کیا ضرورت ہے آپ کو؟ کہتے سر گنجا ہے. تو میں نے کہا ٹوپی پہنو, نبی پاک کی سنت ہے. امامہ باندھو, حضور کا طریقہ ہے. بال ہی ضرور لگوانے سے انسان, بھئی اللہ کریم نے جب تک چاہا سر پہ بال رہے, اور جب چاہا تو اس نے, تو یہ تھوڑا سا باہر آئیں. میں نے تھوڑے دن پہلے بھی کہا تھا ضروریات زیادہ نہیں, میک اپ بہت زیادہ ہے. اگر میک اپ سے, بہت سارے میک اپ سے ہم باہر آ جائیں نا تو پھر بھی بڑی ساری آسانیاں ہمارے لیے پیدا ہو سکتی ہیں. اس سے آگے جناب شروع ہوتی ہے سورہ قمر کے بعد سورہ رحمان. سبحان اللہ. سورہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اچھا کبھی کبھی نا انسان بیٹھتا ہے نا کچھ چیزوں کو دیکھنے کے لیے, تو ان کا دیکھنا ہی بڑا مزہ دیتا ہے. مختلف صورتوں کے نا مختلف فضائل نبی پاک نے بیان فرمائے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز کی ایک دلہن ہوتی ہے. دلہن بیوی کے معنوں میں نہیں, دلہن سجی ہوئی چیز کو کہتے ہیں. عرب کے اندر دلہن سجی. فرمایا ہر چیز کی ایک دلہن ہوتی ہے. تو فرمایا قرآن کی دلہن سورہ رحمان ہے. یہ سجی ہوئی صورت ہے یہ نا. اور اللہ بار بار کہتا ہے, بار بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. او انسان تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلائے گا؟ پلٹ کے دیکھ تو صحیح, تو اپنے آپ کو دیکھ لے, اپنی آنکھیں ہی دیکھ لے, اپنا گھر ہی دیکھ لے. تو غور تو کرنا ذرا. یہ نا بہت سارے لوگوں کو بڑی دشواری ہوتی ہے, وہ ہر وقت ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں کہ آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں. میں رومال پکڑے رہتے ہیں, کہتے ہیں جی میرے منہ سے نا کئی دفعہ قطرہ نکل جاتا ہے تھوک کا, تو کسی کے منہ پہ پڑ جاتا ہے. میں ایک تحقیق دیکھ رہا تھا کہ جو لبلبا ہے نا آپ کی زبان کے نیچے, اگر زبان خشک ہو جائے تو کسی کھانے کا مزہ ہی نہ آئے. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اتنی قیمتی چیز ہے یہ جو آپ کی زبان تر رہتی ہے کہ یہ سارے ذائقے جو ہیں یہ آپ کو دیتی ہے. اگر کبھی زبان پک جائے نا تو اچھی طرح پکی ہوئی چیزیں بھی مزہ کوئی نہیں دیتی, بلکہ جلتی رہتی ہے ہر شے. اللہ نے جو بنایا ہے نا, جہاں بنایا ہے کمال ہی بنا دیا ہے. اور فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اپنے رب کی کون کون سی, تو کہاں جائے گا؟ اور شروع کہاں سے کیا؟ فرمایا الرحمن علم القرآن. فرمایا رحمان نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا ہے. حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ میں اگر قرآن کی تفسیر لکھوں تو کئی اونٹ کتابوں کے بھر جائیں, پھر بھی تفسیر ختم. ہم پرانی بات نہیں کرتے. یہ گجرات میں مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی حکیم الامت رحمۃ اللہ, قرآن مجید کے ایک پارے کی تفسیر لکھی تو پوری ایک جلد بن گئی. ابھی پنڈی کے وہ عالم حیات ہیں جو کہتے ہیں کہ ایک پارے کی ایک جلد نہیں, ایک پارے کی تو 3-4 جلدیں بن جاتی ہیں.
आला हजरत फाजिल बरेलवी से किसी ने कहा तफसीर लिखे, फरमाने लगे मैं लिखूंगा तो पढ़ेगा कौन? फरमाया मैं तो सूरह बद्दुहा की तफसीर लिखूं तो कई जिल्दें बन जाएं। इतना वसी। और बताइए ये वो लोग हैं जिन्होंने उस्तादों से कुरान सीखा है। तो जिस रसूल ने अल्लाह से सीखा है, जिस नबी ने अल्लाह से सीखा है, उसके आप क्या साफ बात करते हैं इल्म की, और आप तराजू लेके बैठे हैं। आप कैसी बात करते हैं? मेरे महबूब को रब कहता है मैंने कुरान सिखाया है। खलकल इंसान, फरमाया पहले कुरान सिखाया है, फिर मैंने इस इंसान कामिल को दुनिया में पैदा फरमाया है। अल्लमाहुल बयान, और फिर मैंने उसे बयान सिखाया है। ये बयान कौन सिखाता है? ये कुरान मजीद कह रहा है। बयान कौन सिखाता है? कुछ दोस्त ऐसे होते कहते फलाना आदमी मुकर्रर है जी। तो क्या मुकर्रर आदमी जो होता है वो बिल्कुल फजूल आदमी होता है? अल्लाह कहता है कि ये जो बयान है ना, ये भी मैं ही सिखाता हूँ। हर एक हिस्से में हर नेमत आती, ये भी अल्लाह ही सिखाता है। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बाज बयान जादू होते हैं, वो जादू ही कर जाते हैं जी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका एक जुमला इंसान सुनता है तो सारी जिंदगी के लिए काफ़ी हो जाता है। अल्लाह तासीर की दौलत अता करता है। फिर बड़ी सारी बातें रब करीम ने इरशाद फरमाई। फरमाया अल्लमाहुल बयान अश-शम्सु वल कमरु बिहुस्बान, सूरज और चांद हिसाब के पाबंद हैं। वन नजमु वश-शजरु यस्जुदान, आसमान के तारे और ज़मीन के दरख्त तो उसी के सामने सजदा किए हुए हैं। वस्समाअ रफ़अहा व वदअल मीज़ान, आसमान उसी ने बुलंद किया है और मीज़ान अदल भी उसी ने कायम किया है। अल्लाह ततगौ फिल मीज़ान, ताकि तुम तोलने में ज्यादती न करो। व अकीमुल वज़ना बिल किस्ती वला तुखसिरुल मीज़ान, और फरमाया इस तरह करो कि वज़न को ठीक रखो इंसाफ के साथ, और तोल को कम न करो। फिर बड़ी सारी बातें इरशाद फरमाने के बाद फरमाया वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर रैहान, अनाज में जो भूसा वाला है और खुशबूदार फूल सारे किसने पैदा किए? फरमाया फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की किन किन नेमतों को जुटलाओगे? फरमाया खलकल इंसाना मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार, हमने इंसान को बजने वाली ठीकरी की मट्टी, जो बजने वाली मट्टी है ना, जो खुश्क हो जाती है, उससे पैदा फरमाया। व खलकल जान मिन मारिजिम मिन नार, और पैदा किया जान को आग के खालिद शोले से। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये सूरत ऐसी है कि इसका एक एक लफ्ज़ पढ़ने को दिल करता है। ये सारा कुरान मजीद ही बड़ी बात है, लेकिन ये तो सूरत जो है ना हमें अपना आप याद कराती। बहरहाल अल्लाह ताला ने बार बार एक बात का जिक्र फरमाया, और इसी सूरह मुबारक में ना फिर एक सबक दिया। फरमाया डर जाओ। क्या मिलेगा या अल्लाह? फरमाया अगर तुम मेरे सामने खड़े होने से डरोगे ना तो 2 जन्नतें दूंगा। वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डरेगा अल्लाह उसे 2 जन्नतें देगा। वैसे आजकल डरते तो नहीं ना लोग, डर निकल गया, बस थोड़ा सा बरादरी से डरते हैं, बरादरी से थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा रस्म और रिवाज से डरते हैं। कुछ थोड़ा सा, कुछ लोग हैं जो चलो थोड़ा बहुत बच्चों से डर जाते हैं, थोड़ा थोड़ा है ना, दुनियादारों से लोग डरते हैं। नहीं डरते तो अल्लाह से नहीं डरते, जिससे डरना चाहिए। फरमाया जो रब के सामने खड़े होने से डरेगा अल्लाह उसे 2 जन्नतें अता फरमाएगा। फिर इससे आगे सूरतुल वाक़िया शुरू होती है। हजरत इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना, जो शख्स हर रात को सूरह वाक़िया पढ़ेगा उसे हरगिज फाका नहीं आएगा, हरगिज फाका नहीं आएगा। जो रात को सूरह, पीर साहब से भी तवीज़ लेना चाहिए, पर जो तवीज़ नबी पाक दे वो भी लेने चाहिए। ये हुजूर ने तवीज़ दिया। मेरे अस्सा फरमाया करते थे कि ये ज़हन में रख के पढ़ा करो कि ये नबी पाक ने कहा है कि जो सूरत वाक़िया पढ़ेगा उसको कभी फाका। फरमाया ये ज़हन बना के पढ़ोगे ना, ये ज़हन कि हुजूर के कहने पे पढ़ रहा हूँ, तो हो ही नहीं सकता कभी फाका है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रावी है ना इस हदीस के, तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद का अपना ये हाल था कि जब वो बड़े बीमार हो गए, हज़रत उस्मान गनी का दौरे खिलाफत था, तो इनकी बेटियां ज़्यादा थीं। हज़रत उस्मान गनी इनके घर तशरीफ़ लाए और फरमाने लगे अब्दुल्ला मैंने फ़ैसला किया कि माले ख़जाना में से कुछ तुम्हें दे दूँ, तुम्हारी बेटियां हैं। तो आप फरमाने लगे आप फ़िक्र ना करें, मैंने बेटियों को ख़जाना दे दिया है, मेरी बेटियों को कोई तकलीफ़ कभी नहीं आएगी। कहा जनाब आपने क्या ख़जाना दे दिया है? तो हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाने लगे मैंने बच्चियों को याद करा दिया कि बेटे सोने से पहले सूरत वाक़िया पढ़ के सोना, और मेरी बेटियां मेरी बात की पाबंदी करती हैं, और ये रसूल पाक का फरमान है
کہ جو سورت واقعہ پڑھے گا اسے فاقہ نہیں آئے گا. آپ فرمانے لگے تارے جھڑ سکتے ہیں، سورج گر سکتا ہے، چاند جگہ چھوڑ سکتا ہے، پر رسول رحمت کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. تو کیوں نہیں سورت واقعہ پڑھتے؟ جو نظر لگ جاتی ہے نا آپ کے کاروبار کو، نظر بھی بہت زیادہ لگتی ہے، تو وہ بھی نہیں لگے گی انشاءاللہ تعالی. اللہ مدد کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ رات کو سورہ واقعہ ضرور پڑھیں. اس سورہ مبارکہ کے جو مضامین ہیں نا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ حساب و کتاب کے لیے پیش ہوں گے ان کی 3 قسمیں ہوں گی. ایک تو ہوں گے اصحاب المیمنہ، یعنی اہل سعادت اور اہل خیر لوگ، اور دوسرے فرمایا السابقون المقربون، یہ وہ لوگ ہوں گے جو نیکی کرنے میں سبقت لے جانے والے، آگے نکل جاتے، سابقون المقربون. اور تیسرے فرمایا اصحاب المشأمہ، یہ بد نصیب لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے. یہ 3 قسم کے لوگ ہوں. دعا فرمائے اللہ ہمیں ان میں بنا دے جو نیکی لے جانے میں سبقت کرتے ہیں، جو سب سے آگے بڑھ کے جب تک 50 لوگ نیکی نہ کر لیں ہم نیکی بھی نہیں کرتے. 50 بندے نہ جب تک نیکی کر لیں، پتہ نہ چل جائے کہ سارے لوگ ادھر جاتے ہیں، تب ہم شروع کرتے ہیں. اور ویسے بھی آج کل نیکی پہ تو خرچ ہی نہیں ہوتا، آج کل تو ذاتی شہرت پہ، ذاتی تعلقات پہ خرچ ہوتا ہے. افطاریاں تو سیاسی، پارٹیاں تو سیاسی، اور بڑا بڑا عجیب رنگ ہے لوگوں کا. میرج ہال میں افطاری کراؤ، اور اس افطاری میں جو بہترین کام ہوتا ہے وہ تصویر سازی ہوتی ہے. پھر چونکہ ہم نے بڑی کرا کے اپنی بیٹھک میں بھی لگانی ہوتی ہے نا. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ یہ کمزوری کا احساس ہے. کمزوری کا احساس کبھی اپنے آپ کو پیدا نہ ہونے دیں. مسلمان اثر قبول کرتا نہیں، مسلمان اثر دیتا ہے، دوسروں پہ چھوڑتا ہے، تو کمزوری سے باہر آئے. اسی سورہ واقعہ کی آیت نمبر 77 سے قرآن عظیم کا ذکر ہے کہ یہ کتاب لوح محفوظ میں ہے، اور اس کتاب کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں. قرآن کو ہاتھ کون لگائے گا؟ پاک لوگ. جب تک پاک نہیں ہوگا اس کو ہاتھ. بعض جگہ خواتین کی حالت نہیں ہوتی قرآن مجید کو ہاتھ لگانے والی، تو کہتی ہیں جی نہیں ہمارے لیے درست ہے. آپ کے لیے کیسے درست ہے جی؟ کہ کوئی ناپاک اس کو ہاتھ نہ لگائے. ہاں بعض جگہ پہ زبانی کچھ چیزیں پڑھنے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن قرآن مجید کو یہ قرآن کی نص ہے کہ جو ناپاک ہوگا وہ قرآن مجید کے قریب. بلکہ بڑی مزیدار بات ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں تو تلوار لے کے معاذ اللہ حضور کو شہید کرنے کے لیے نکلا تھا. تو میں جا رہا تھا دار ارقم کی جانب، تو کسی نے مجھے کہا عمر کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں آج شہید کروں گا، معاذ اللہ قصہ ختم کروں گا. تو کہنے لگے گھر جانا، تیری بہن بھی کلمہ پڑھنے لگ گئی، پہلے اسے تو ختم کر لے. تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں جب میں وہاں آیا تو میری بہن اور میرا بہنوئی گھر میں چھپ کے قرآن مجید پڑھ رہے تھے. چھپ کے میں نے دستک دی. اب دستک دی، بہن بولی کون ہے؟ میں نے کہا عمر بن خطاب ہوں. جلدی سے اس نے قرآن مجید کے صفحے سمیٹے اوپر کسی جگہ پہ رکھ کے دروازہ کھولا، تو میں نے بہن اور بہنوئی کو مارنا شروع کیا. بڑا مارا. تو کہتے میں نے بہن کو مارا تو خون نکلا اس کے سر سے. تو کہنے لگی عمر جتنا تیرا دل کرتا ہے تو مار، جس باپ کی صلب سے تو ہے میں بھی وہیں سے ہوں، جس ماں کا تو نے دودھ پیا میں نے بھی اسی کا پیا ہے. اب میں مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ گئی ہوں، اب کسی کے مائی کے لال میں یہ طاقت نہیں کہ مجھ سے کلمہ چھڑا سکے. جناب عمر فرماتے ہیں، جو بات ہمارے مضمون کیا اس کو سمجھیے گا. جناب عمر فرماتے ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں پورے جلال میں غصے میں تھا. میں نے اپنی بہن سے کہا چل دکھا پھر مجھے کیا پڑھ رہی تھی. تو کہتے ہیں اس حال میں بھی میری بہن نے کیا کہا؟ کہنے لگی تجھے نہیں دکھا سکتی، تو مشرک ہے، مشرک نجس ہوتے. جا پہلے وضو کر کے آ، غسل کر کے آ، یہ اللہ کی کتاب ہے، اسے وہی ہاتھ لگا سکتا ہے جو پاک صاف ہوتا ہے. اس حال میں بھی جب میں مار رہا ہوں، فرماتے میں غسل کر کے آیا تو پھر بہن نے مجھے قرآن مجید سنایا. اور پھر جب میں نے سنا تو میں نے کہا پھر مجھے لے جاؤ وہاں. کروں آیا سا مار مقامنے نو، ہن مینوں مار دے لے چلو، متے عمر دی عمر برباد ہوئے. کروں آیا سا میں مار مقامنے نو، ہن مینوں مار دے لے چلو، متے عمر دی عمر برباد ہوئے، جتھے عمر سوار دے لے چلو. جتھے بعض شاعر جو ہوتے ہیں نا ردیف قافیہ ان کا بڑا شاندار ہوتا ہے، تو انہوں نے بھی عمر اسم کے لحاظ سے بھی اور عمر اس کے معنی کے لحاظ سے بڑا ہی اچھا استعمال کیا. موقع نہیں ورنہ اس پر کوئی بات کرتا. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ناپاک آدمی قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگائے. آیت نمبر 83 سے روح کے نکلتے وقت مرنے والے اور قریب لوگوں کی بے بسی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تم اس روح کو لوٹاتے کیوں نہیں اگر تم سچے ہو. یعنی بتانا یہ چاہ رہا ہے رب کریم کا قرآن، اللہ کا قرآن یہ فرماتا ہے کہ تم چاہو بھی تو اس روح کو لوٹا سکتے، یہ تمہاری بے بسی ہے.
تو اگر مرتے وقت رب کے سامنے بے بس ہونا ہے تو آج کیوں نہیں ہو جاتے؟ آج بے بس ہو جاؤ کو یا اللہ جیسے تو کہے گا ویسے ہم کریں گے، لیکن جب تک روح ہوتی ہے تب تک انسان ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں ماننے والوں میں شامل فرمائے۔ آگے سورہ حدید شروع ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی اس سورہ مبارکہ میں نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے مابین درجات میں جو فضیلت ہے اس کے مختلف مدارج کو بیان کیا۔ یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے، مختلف مدارج۔ ایک طبقہ صحابہ کا وہ ہے جو اعلان نبوت کے فوراً بعد ایمان لایا، یہ پہلا درجہ ہے، جو اعلان نبوت کے فوراً بعد، یعنی ہجرت سے سکھوں کے دور کے جو یار ہوتے ہیں نا وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن جو تنہائیوں کا سجن ہوتا ہے اسے کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اللہ نے یہ درجات بیان کیے، فرمایا جو اعلان نبوت کے فوراً بعد انہوں نے کلمہ پڑھا، ایک طبقہ وہ ہے۔ پھر ایک سنگ میل وہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد 40 تھی۔ پھر ایک سنگ میل ہجرت کا ہے کہ ہجرت سے پہلے اور بعد میں ایمان لانے والے۔ پھر ایک سنگ میل غزوہ بدر کا ہے۔ غزوہ بدر وہ ہیں جن کی اللہ نے سب کی فضیلت بیان فرمائی، فرمایا وہ بھی ایک درجے والی جماعت ہے۔ اہل بدر کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا اعلان فرمایا۔ ایک سنگ میل صلح حدیبیہ سے اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر موجود تمام صحابہ کو اپنی رضامندی کی سند عطا فرمائی، وہ کل ہم پڑھ کے آئے۔ اور پھر ایک سنگ میل فتح مکہ کا ہے جس کا اس صورت میں ذکر کیا گیا ہے۔ فتح مکہ کے بعد جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ آخری سنگ میل ہے، آخر میں ان کے مدارج بیان ہوئے، لیکن رب کریم نے فرمایا یہ سارے ہی میرے محبوب کے غلام ہیں اور میں نے سب کے ساتھ ہی خیر کا وعدہ فرما لیا ہے۔ کچھ لوگوں کو بڑی پریشانی ہے، جی فلانے نے فتح مکہ کے بعد کلمہ پڑھا ہے، یہ بڑا خاص مسئلہ ہے۔ ہمارے زمانے میں بڑا عجیب معاملہ ہے، جن کا کفر ثابت ہے لوگ ان کا اسلام ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جن کا اسلام ثابت ہے ان کا کفر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بڑی عجیب و غریب منطق ہے، فلسفہ ہے لوگوں کا، اور لوگ اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں جی فلاں صحابی جو ہیں وہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، تو میں نے کہا جب نبی پاک نے ان کا مسلمان ہونا قبول کر لیا تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے دلوں کا حال تو اپنے پاس رکھا، اور اگر دیا تو اپنے محبوب کو خبر دی۔ تو ایک شخص کلمہ پڑھنے آیا رسول کریم کی بارگاہ میں، کلمہ پڑھنے آئے، حضور نے اس کا کلمہ پڑھنا قبول کیا۔ چاہیے تھا نا حضور کہتے کہ جا تو اوپر سے پڑھ رہا ہے، اب تلوار سے بچنے کے لیے پڑھ رہا ہے، کہنا چاہیے تھا نا، لیکن حضور نے کہا۔ تو جب نبی پاک نے قبول کر لیا تو آج لوگوں کو کیا اعتراض ہے؟ آج لوگوں کو کیا اعتراض ہے؟ بڑے بڑے عجیب معاملات ہیں۔ کہتے ہیں جی فلاں صحابی تھے وہ ٹھیک نہیں تھے، تو میں نے کہا جب امام حسن ان سے صلح کر رہے ہیں، تو زیادہ پیارا ہے حضرت علی کا کہ امام حسن زیادہ پیارے تھے؟ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی پاک نے امام حسن کو اپنے ساتھ ممبر پہ بٹھا کے فرمایا یہ میرا بیٹا حسن سید ہے، جب مسلمانوں کی دو جماعتیں لڑیں گی تو یہ صلح کرا دے گا۔ تو یہ مسلمانوں کی دو جماعتوں کا لفظ کہہ کے تو نبی پاک نے انہیں مسلمان کہا ہے۔ تجھے کیا مسئلہ ہے بھائی؟ یہ الگ بات ہے کہ مولا علی کی فضیلت کو کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ حضرت علی کی فضیلت، شیر خدا مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ۔ ایک غیر مسلم نے نا حضرت علی کے چند اقوال پڑھ لیے، چند اقوال، وہ تحقیق کر رہا تھا زمین و آسمان پہ، تو کسی نے اس کو کہا کہ حضرت علی کے کچھ قول پڑھو، پڑھ لیے، تو کہا تیرا تبصرہ کیا؟ کہنے لگا میرا تبصرہ یہ ہے۔ غیر مسلم تھا نا تو اپنے لفظوں میں کیا گیا، کہنے لگا یہاں تو یہ وہ شخص ہے جس نے زمین و آسمان بنائے ہیں، یہاں کم از کم وہ ہے جس کے سامنے بنائے گئے ہیں، اتنی بات ضرورت۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ تو بنانے والا رب ہے، اور یہ جس کے اقوال ہم تمہیں پڑھا رہے ہیں یہ تو مولا علی شیر خدا ہیں، ان کی عظمت کا کوئی مقابلہ کر سکتا، ان کی شان کا کوئی مقابلہ کر سکتا؟ لیکن یہ ہے کہ میں کون ہوتا ہوں یہ ترازو پکڑ لوں میں اٹھ کے، میں؟ اور ہم تو اتنی، آپ یقین کریں، اتنی جرت بھی نہیں کرتے کہ ائمہ کا اختلاف بیان کریں۔ میں تو امام اعظم اور امام شافعی کے اختلاف میں پڑھنے کا بھی قائل نہیں، امام مالک اور امام احمد بن حنبل کے اختلاف میں پڑھنے کا بھی قائل نہیں۔ تو مہربانی فرمائیں آپ ان چیزوں سے نکلیں، اور بڑی جلدی لوگ کانوں میں باتیں کرتے ہیں، ایسے ہو گیا جی ویسے ہو گیا۔ آپ مہربانی فرمائیں، یہ ظلم ہے۔ فتح مکہ کے بعد بھی جس نے کلمہ پڑھا میرے نبی نے اس کا کلمہ قبول فرمایا ہے۔ قرآن نے کہا کہ ان سب کے ساتھ اللہ نے حسن سلوک کا وعدہ فرما لیا ہے، لہذا کوئی کسی صحابی کے بارے میں کوئی بات، صحابی کے بارے میں کوئی بات، اس لیے کہ ہم صحابہ کو نبی پاک کے صحابی مانتے ہیں، نبی پاک کے صحابی۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کو نسبت میرے رسول پاک کی حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی عزت اور سب کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سبحان اللہ۔ آگے آیت نمبر 12 میں فرمایا کہ میدان حشر میں مومنین اور مومنات کی انوکھی شان ہوگی۔
حشر کے دن مومنوں کی اور مومنات کی شان دوسروں سے الگ ہوگی، امتیازی ہوگی۔ کیا شان ہوگی؟ فرمایا اور ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں جانب ذو فشاں ہوگا اور انہیں جنت کی بشارت دی جائے گی۔ آگے بھی نور ہوگا، پیچھے بھی نور ہوگا، دائیں بھی اور بائیں بھی۔ کس کو؟ نبی پاک کی بات نہیں ہو رہی، مومنوں کی ہو رہی ہے۔ تو جب ان کے ماننے والوں کو اللہ نور عطا فرمائے گا تو پھر محبوب کو نور کامل کیوں نہیں مانتے؟ یہ قرآن مجید کی آیت نمبر 12 نا، ذرا پڑھیے گا، سورہ حدید کی آیت نمبر 12 کہ قیامت کے دن اللہ مومنوں کے آگے پیچھے دائیں بائیں نور ہی نور کر دے گا۔ میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو حضور نے فرمایا جس جگہ وضو کا پانی لگتا رہا نا وہ قیامت کے دن چمکیں گے سارے جسم کے حصے، تو امتی دور سے آئیں گے تو میں پہچان لوں گا۔ اور پھر حضور نے فرمایا میرے کچھ ایسے غلام ہوں گے کہ جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکیں گے۔ نبی پوچھیں گے کہ یہ کس امت کے نبی ہیں؟ تو فرمایا جائے گا نبی نہیں، یہ مصطفیٰ کریم کی امت کے ولی ہیں۔ اور پھر وہاں حضور نے یہ آیت پڑھی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ پھر اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 16 میں فرمایا کیا ابھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں اور حق کے لیے نرم ہو جائیں؟ کب وہ وقت آئے گا؟ جب ایمان والوں کا دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائے، نرم ہو جائے۔ قرآن مجید نے کہا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب مومنوں پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ وقت کب آئے گا جب ایک آیت سن کے آپ یقین کرتے ہیں کہ صحابہ قرآن سن کے کچھ ایسے تھے جن کی روح ہی پرواز کر گئی، قرآن مجید سن کے روح پرواز کر گئی۔ آج وہ وقت کب آئے گا جب اللہ کا ذکر ہو؟ جب امام اعظم ابو حنیفہ نہ گزر رہے تھے تو ایک نوجوان بھی گزر رہا تھا، تو امام صاحب کا پیر اس نوجوان کے پیر پہ آ گیا تو کہنے لگا آپ نے مرنا نہیں، قبر میں نہیں جانا۔ اس نے یہ لفظ کہے تو امام صاحب بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ کئی گھنٹے کے بعد ہوش آئی تو لوگوں نے کہا حضور یہ کیا ہوا؟ فرمانے لگے تم نے دیکھا نہیں، وہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونے کی یاد دلا رہا تھا۔ جب اس نے کہا ہے کہ آپ نے قیامت میں پیش نہیں ہونا تو میری آنکھوں کے سامنے منظر آ گیا تھا۔ یہاں کتنی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، حدیثیں پڑھی جاتی ہیں، بزرگوں کی باتیں بتائی جاتی ہیں، لیکن بس ٹھیک ہے لوگ توجہ نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں کب وقت آئے گا جب تمہارے دل ڈر جائیں۔ آیت نمبر 20 میں دنیا کے مال و دولت کو، دنیا کی زیب و زینت کی ناپائیداری کو بیان کیا اور فرمایا اپنے رب کی مغفرت کی جانب دوڑے چلے آؤ اور اس کی جنت کی طرف پیش قدمی کرو جس کی وسعت آسمان اور زمین کی مثل ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اس کی طرف دوڑ کے آؤ۔ دنیا کی زیب و زینت جو ہے نا ایک وقت کے لیے ہے۔ ایک وقت ایسا بھی انسان پہ آتا ہے کہ جب اس کے پاس سہولیات ہوتی ہیں پر کھانے کی پوزیشن نہیں ہوتی، پیسے ہوتے ہیں پر وہ کھا نہیں سکتا، پہن نہیں سکتا۔ تو یہ دنیا کی جو زیب و زینت ہے نا یہ بڑی عارضی سی ہے۔ ہمارا مزاج بن گیا ہے کہ ہر وقت اپنے آپ کو، اپنی برادری کو، اپنے نام کو، اپنے قبیلے کو، اپنے آپ کو سنوارنے پہ لگے رہتے ہیں۔ تھوڑا سا اس سے نکلیں، جنت سنوارنے کی بھی تھوڑی تیاری کریں۔ آپ یقین کریں اس تیزی کے ساتھ لوگ دنیا سے جاتے ہیں، اس تیزی کے ساتھ کہ 2 4 5 دن تذکرہ ہوتا او فلانے کا جوان بیٹا چلا گیا، پر اس کے بعد تو دنیا خوابوں خیالوں میں رہ جاتی اور اپنے بھی آہستہ آہستہ بدل جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نہ اتنا دوڑ، اتنا نہ دوڑ دنیا کے پیچھے، کچھ زندگی میں اوقات مخصوص کر دیں، کچھ پیسہ مخصوص کر دیں، کچھ لمحے مخصوص کر دیں جس میں صرف حصول جنت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اس کی بارگاہ کی حاضری کے لیے ہم شب و روز کوشش کریں۔